السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ممبئی اور بمبئی کی سرزمین سے لے کر ہمیں بھیجا اور آپ تک آپ کے موہن گنج میں پہنچا دیا، اور آپ لوگوں کو بھی سننے کے لیے بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، ہمارے سنانے کو، آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ اشتہار کے عنوان کے مطابق آپ کو یہ ٹاپک معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا ٹاپک آج کا ہے اتباع کتاب و سنت۔ اتباع کیا ہے، کتاب کیا ہے اور سنت کیا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔ رب العالمین نے وہ اسلام جس کے بارے میں گارنٹی دی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ لوگوں زمانے بھر کے، دنیا بھر کے مذاہب کو لے کر آؤ گے، مذہبوں کو لے کر آؤ گے، میں ان کو تو قبول نہیں کروں گا، البتہ وہ اسلام جس کو میں نے بھیجا ہے اس اسلام کو لے کر آؤ گے تو میں قبول کروں گا۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا صرف پیور اسلام، اوریجنل اسلام جو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، جس میں تم نے نہ کمی کی ہوگی نہ زیادتی کی ہوگی، وہی اسلام میں قبول کروں گا۔ اور یہ واضح کر دیا کہ وہی آدمی صرف ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہا وَمَن يَبْتَغِ، ہر ایک کے بارے میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ، جو بھی چاہے گا غیر الاسلامی، دین کے، اسلام کے علاوہ دیناً کوئی بھی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنا ہی بول کر اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ آگے اور فرمایا وَإِنَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسا انسان جو اسلام کو لایا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات اسلام پہ عمل نہیں کیا ہوگا،
اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، معمولات اور اقوالات جو آپ نے فرمایا ہے، کر کے بتایا ہے، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کیا ہے، اس پر روکا یا ٹوکا ہے یا نہیں ٹوکا ہے، ان تمام کے مجموعے کا نام سنت اور اسی کا نام ہے حدیث اور اسی کا نام ہے کتاب و سنت کی پیروی۔ یہ خالص اور پیور چیز، اور صرف پیروی اپنے من چاہی زندگی یا من مانی سوچ کے مطابق نہیں، رب العالمین نے جس طرح سے جو چیزیں بھیجی ہے وہی چیز، اور جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا وہی چیز ہم لے کر جائے گا تو اللہ قبول کرے گا، اور جو اس طرح نہیں کرے گا تو اللہ نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اس کو نقصان ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، مرد عورتیں جانتی ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، وہ کیا ہے آخرت میں یا تو فائدہ ہے یا تو نقصان، اور فائدہ کیا ہے جنت، نقصان کیا ہے جہنم۔ اللہ نے کہا کہ اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ اب ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی ہے کہ ہمارے پاس کون سا اسلام ہے، اصلی اسلام یا نقلی اسلام۔ اسلام تو اللہ نے ایک بھیجا تھا، لوگوں نے اس کے انیک اسلام بنا دیے۔ دھرم اللہ نے ایک بھیجا تھا، جس کو مذہب کہتے ہیں، دھرم کہتے ہیں، وہ اللہ نے ایک بھیجا تھا، لوگوں نے اس کے انیک دھرم اور انیک مذاہب بنا دیے ہیں۔ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا قبول کرے گا اللہ؟ اسلام قبول کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، اور وہ مشہور قرآن کی آیت ہے، اور ماشاءاللہ آج سے نہیں، جب سے قرآن کریم نازل ہوا تب سے یہ تلاوت کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو۔ واولی الامر منکم، لوگ کتنا بھی دھوکہ دے دے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے، صحابہ نے کیا بتایا، اس کی تفسیر کیا کی ہے۔ اس کو ہم وہ لوگ، وہ افراد جو بیچارے معصوم ہیں اس مسئلے سے، یعنی ہمارے چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، علم والے لوگ تھے۔ ان کو جو برا بولتا ہے وہ خود برا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ ان اماموں کو برا بولتے ہوئے، یہ جھوٹ ہے بھائی، کیوں برا بولیں گے؟ بلکہ ہم اچھے عزت کے ساتھ میں نام لیتے ہیں، اور ہم تو ان کے آگے حضرت بھی نہیں لگاتے بھائی۔ حضرت کا معنی ڈکشنری میں دیکھو گے تو حضرت بولنا ہی بھول جاؤ گے، اس لیے آپ میری پوری تقریر میں کسی صحابی کے آگے حضرت نہیں لگاتا میں، اور آپ سنیں گے میں نہیں انشاءاللہ۔ جب انسان حضرت بولتا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان، حضرت کے بعد یہ بول کے چھوڑ دیتا ہے۔ جب حضرت ہٹا لیتا ہے تو دعائیہ کلمات استعمال کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، ابو صدیق رضی اللہ عنہ، یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہمارے دشمنوں نے، جنہوں نے جہاں بہت سی خرابیاں اسلام میں ڈھکیل دی اور گھسا دی ہے، یہ خرابی یہ بھی کر دی انہوں نے کہ حضرت کا لفظ استعمال کر کر ہم نے سمجھا کہ ہم بڑا یعنی معتبر والا لفظ استعمال کر رہے ہیں، عزت والا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ڈکشنری میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، جو اردو کی بڑی ڈکشنری ہے، میں نہیں بتاؤں گا اس کو آپ خود دیکھنا ہے۔ لفظ حضرت بولنا آپ بھول جائیں گے، لہٰذا اس کو بولنا بند کر دیں۔ تو ہم بڑے احترام سے ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں۔ یہ چاروں ائمہ نیک تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، علم والے تھے، ان کو برا بولنے کی ضرورت کیوں؟ وہ اپنا کام کر گئے۔ چاروں کے چاروں امام ائمہ رحمہم اللہ، اللہ ان کو اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، ان چاروں اماموں نے صاف ستھری بات کہہ دی، لوگوں وہ خذ الاحکام من حیث اخذوا، یعنی یہ تمام احکام کے معاملات ہے، اسلام کے جو بھی معاملات ہیں، آپ جو ہے وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہے، یعنی بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور حدیث سے۔ انہوں نے واضح کر دیا، اپنا دامن جھاڑ دیا۔ اب لاکھ آدمی حنفی بول کر پکا حنفی بنا رہے اور ان کی بات مانے تو اس میں ان کی غلطی کیا ہے؟ مالکی ان کی بات مان کر لے اڑے اور ان کے طرف منسوب کرے تو اس میں ان کی غلطی کیا ہے؟ امام شافعی کا ماننے والا امام شافعی کی بات کو لے کر اڑے اور وہ طرف اپنا ٹیکہ لگائے، شافعی بول کر اپنا کام چلائے، اس میں امام شافعی کی کیا غلطی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طرف کوئی اپنے آپ کو حنبلی بول کر ان کی بات کو مانے، جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہی مانو جو ہم مانتے ہیں قرآن حدیث کو، اس کے بعد ہماری بات نہیں مانا، تو اس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کیا غلطی؟ تو میرے پیارے بھائیو، ہوش کے ناخن لو،
ہم لوگ ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہے، ذی علم ہے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کا علاقہ تو علم والا ویسے بھی ہے، آپ ندوہ سے قریب ہے، دیوبند سے قریب ہے، جامعہ سلفیہ سے قریب ہے، بڑے بڑے ادارے ماشاءاللہ آپ کی یو پی ہی میں ہیں۔ پچھلے بار جب میں لکھنؤ آیا تھا، اس کے بعد میں گیا تھا یو پی کے علاقوں میں، تو تقریباً سارے بڑے بڑے جو ادارے تھے ان کا ہم نے دورہ کیا۔ میں نے کہا سارا خزانہ یہی موجود ہے، اور یقین مانیں جب ہم نے تعلیم کی شروعات کی تو ہمارے پہلے استاد تو یو پی ہی کے تھے۔ ہم رہنے والے مہاراشٹر کے ناگپور کے ہیں، اور ہم نے کہا ہمارا جھمیلا کچھ نہیں بھائی، لوگ یو پی بہار آپس میں لڑتے جھگڑتے، ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کابل کے پٹھان ہیں، نہ بہار نہ بنگال نہ یو پی، وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہمارا۔ البتہ ہمارے باپ دادا بسے تھے ناگپور میں آ کے، تو ہم نے وہاں تعلیم حاصل، تو ہمارے جو پہلے استاد تھے ماشاءاللہ آپ کے پریوار نارائن پور کے تھے، آپ کے علاقے تو علم والے بستی ہے۔ تو ہم لوگ سارے معاملے میں چھان بین کرتے ہیں، اسلام کے معاملے میں چھان بین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے آپ کو ایمان والا کہا، آپ کو ایمان سے نوازنے کی بات کی، ایمان والا کہا، ایمان والے سے خطاب کیا، مومن کا۔ اس کے بعد کہا جب تم مومن ہوئی ہو تو مومن کا تو فرض یہ بنتا ہے کہ وہ صرف خالص اور پیور بات مانے، تو اللہ کی بات مانے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ اتنی بات واضح ہونے کے بعد میرے پیارے بھی اب بچتا کیا ہے؟ ہم سب چیز کھنگالتے ہیں۔ جب عیدین آتی ہے کپڑا لینے جاتے ہیں، کپڑا لینے ہم بھی جاتے ہیں، ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، تو کتنا صاف ستھرا نترا، چاہے سستا ہو یا مہنگا، اچھے سے اچھا کپڑا ہی ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ ابھی ڈیلی سبزی خریدنے جاتے ہیں تو صاحب جو سڑی والی سبزی کو ہاتھ بھی لگاتے نہیں، دیکھتے بھی نہیں ادھر، ہم اچھی فریش اچھی سبزی پسند کرتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں۔ سارے معاملے میں چھان پٹک کرتے ہیں۔ اسلام کے معاملے میں اتنے سست کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم ٹٹولتے نہیں ہیں؟ کیوں چھان بین نہیں کرتے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کریم۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ احادیث مطہرہ۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی اللہ کی بات مانو، قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو تو پورا قرآن چھان مارو، آپ کو پورے قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں ملے گا تو کون سکھائے گا؟ وہ نبی سکھائے گا جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے بھیجا۔ تو اس نبی نے وہ اطیعوا الرسول کے دائرے میں رہ کر سنت، اتباع کتاب و سنت، اتباع مانے پیچھے چلنا، اس لیے کہا گیا واتبع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلو، جنازے کے آگے مت چلو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنازے کے آگے چلتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے جنازے کے، نہ آگے نہ پیچھے۔ کندھا دے رہے ہیں تو اس کے الگ دعا، مٹی ڈالے تو منہا خلقناکم وفیہ، وہ سارے اگڑم بگڑم، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ جو نبی سے ثابت نہیں ہم کریں گے، ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ ہم ثواب کی امید کرتے ہیں نا، ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اس لیے کہا واتبع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلا کرو۔ البتہ کندھا دینے کے لیے ہم تھوڑا آگے آئے پھر لے لیا وہ الگ بات ہے، لیکن جنازہ جا رہا ہے پیچھے، آپ جا رہے ہیں آگے، یہ نہیں، بلکہ واتبع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلا کرو۔ تو اتباع مانے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا، کرنے کے لیے بولا، کر کے دکھایا، کر کے بتایا، ویسے ہی اتنا ہی، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ چاہے دعا ہو، وضو کا طریقہ ہو، غسل کا طریقہ ہو، تیمم کا طریقہ ہو، نماز کا طریقہ ہو، حج کا طریقہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، ہر طریقے میں کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ کس کی؟ میرے آپ کے ساری دنیا کے پیارے محبوب ترین لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو آئیے اصل نمبر 1 اوریجنل درود پڑھ دیتے ہیں۔ اوریجنل، بولے یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ چائنا کا مال بہت بک رہا ہے نا، درود تاج، درود لکھی، درود مکھی، درود مچھر، اتنے اندر مچھر گھسے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے اتنا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ سنت دب گئی۔ تو چائنا کا درود نہیں، ہمارے بمبئی کا الہاس نگر نقلی مال نہیں، آپ کے جونپور یہاں وہاں کا نقلی مال نہیں، بلکہ اوریجنل مدینے کا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھایا وہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے الفاظ سکھائے ہیں وہی اوریجنل درود ہے، وہی پڑھا کرو، اللہ وہی قبول کرے گا۔
اور وسلم ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو سکھا رہے تھے، تو ان سے انہوں نے آپ نے کہا وہ رسول الذی ارسلتا، انہیں کہا وہ نبی الذی ارسلتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ اس کے بعد بھی صحابی پڑھ رہے ہیں کہ وہ رسول الذی، آپ بتا رہے وہ رسول الذی ارسلتا، انہوں نے کہا نبی الذی ارسلتا، تو اصل نے ان کی اصلاح کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہو، جبکہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے، لیکن تعلیم مقصد تھی، اور یہ مقصد تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سکھائیں نہ اس میں ایک لفظ گھٹانے کی گنجائش ہے نہ بڑھانے کی گنجائش، اس لیے آپ نے کہا وہی کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، صحابہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ سنگولر ہے، واحد ایک، اصحاب یا صحابہ پلورل ہے، جمع بہت سے صحابہ، صحاب کہتے ہیں ساتھ میں رہنے والے کو، آپ کے وہ ساتھی، آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، مصافحہ کیا، آپ سے بیعت کی اور اسی میں قائم رہے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ وسلم کے زمانے کے صاف ستھرے لوگ ہیں، جو گارنٹیڈ لوگ ہیں۔ آج خواہ لوگ کربلا کے مسئلے کو لے کر، اس کے مسئلے کو لے کر ان کے بارے میں تبرہ بکتے ہیں، گالی غلوچ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، یہ ہمارے اوقات میں ہی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں زبان کھولے، جن کے بارے میں رب العالمین نے واضح کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب ایک دوسرے دونوں راضی ہو گئے تو ہم کیوں پھٹے میں پیر ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کے بارے میں برا بڑا کر رہے ہیں؟ یہ حق پڑھتے وہ نہ حق پڑھتے، زبان ہم کو نہیں کھولنا چاہیے۔ وہ تو گارنٹیڈ لوگ تھے، ہماری گارنٹی ہے کیا؟ ہماری آپ کی گارنٹی ہے ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ہم نبی ایسا کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ گارنٹی بنے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مٹیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ تمام حدیث انشاءاللہ یاد رہے گی، یاد رہا تو انشاءاللہ آئے گی، تو یہ چیز آپ کی گارنٹی ہو سکتی۔ وہ تو زمانے کے وہ گارنٹیڈ لوگ تھے جن کی گارنٹی اس گارنٹی والے قرآن کے اندر، کتاب کے اندر، جس کی گارنٹی اللہ کے بعد کون دے سکتا؟ دنیا بھر کے لوگ گارنٹی دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا ہے، اور تارنے والا کوئی چھوٹا موٹا نہیں، ایسا ویسا نہیں، رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، سارے نبیوں کا رب، ہمارا رب، دنیا کا رب، سب کا رب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، بے شک اس قرآن کریم کو ہم نازل کر رہے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس میں ایک نقطے کا پھیر کوئی اب تک نہیں کر سکا ہے۔ اس گارنٹی والی کتاب کے اندر ہم نے اس نبی کی گارنٹی دی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اقیم الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز قائم کرو، یہ کتاب اتباع کتاب ہوئی، اب ہم کو نماز قائم کرنا ہے، اور نماز کیسے قائم کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے ہاتھ باندھنا ہے، کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے پہلے کے مرحلے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پھر ہمارے لیے کھڑا ہونا کیسے ہے، اذان کیسے دینی ہے، اقامت کیسے دینی، یہ ساری باتیں کھول کھول کے احادیث مطہرہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اپنے طرف سے نہ کم کرنے کی ضرورت ہے نہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے کیا کہہ دیا؟ اقیم الصلاۃ، یہ کتاب کی اتباع ہوئی کہ ہم اس کی اتباع میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ٹٹول رہے ہیں کہ قرآن نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں اتباع سنت پر۔ اتباع سنت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ، بولتے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا وہ بخیل اور کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے۔ تو یہ تو بینیفٹ ہے میرے پیارے بھائیوں، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرہ علیہ بہا، آپ سے فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 1 کا 10۔ یہاں آپ کو آفر ملتا ہے 1 کا 1، 1 کا 2، 1 کا 3، آگے گاڑی چلتی نہیں ہے، یہاں 1 کا 10 کا آفر آپ کو ہے۔ تو یہ آفر کو جانے مت دیجیے، جب بھی آئے بولا کریں فری میں۔ یہ مجلس ماشاءاللہ ایسے فرشتے جو پر بچھائے ہوئے ہیں اور بہت سی فضیلت اس کی ہے۔ تو ادھر رب نے کہا نماز قائم کرو، نماز کیسے قائم کرو؟ تو ادھر اتباع رسول کی طرف جانا ہوگا، وہ اطیعوا الرسول، اب نبی کی اتباع کرو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ واضح اور موٹی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے بیان سننے کے بعد ان کی اپنی ذمہ داری بن جائے گی
کہ کم از کم وہ لوگ زیادہ نہیں، یہ بخاری شریف مسلم شریف جتنے بھی ہیں کتابیں وہ موٹے موٹے والد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے طور سے صرف کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان، کتاب الاقامہ، جو چھوٹا سا چیپٹر ہے بخاری شریف کے اندر، اس کو پڑھنا ضروری آپ کو ہے. یہ حوالہ کیوں دیا میں نے بخاری شریف کا؟ اس لیے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری. حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو نقشبندی ہو جماعت اسلامی، کوئی بھی جماعت ہو، ہر مسلک کے عالم نے اور تمام مسلک والوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، سب سے صحیح کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے. یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یا کچھ انہیں تھوڑا سا علم حاصل کیا وہ جانتے ہیں، کوئی مدرسہ میرے علم میں تو نہیں ہے، چاہے کسی جماعت کا ہو، چاہے وہ سنی مدرسہ ہو، دیوبندی مدرسہ ہو، اہل حدیث مدرسہ ہو، کسی مدرسے سے بھی جب کبھی کوئی عالم بن کے نکلتے ہیں، فاضل بن کے نکلتے ہیں، جب تک بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو تب تک ان کے سر پہ پگڑی نہیں بنتی، ان کو جبہ نہیں بنایا جاتا کہ بھئی اب انہوں نے فراغت حاصل کر لی ہے. وہ بخاری جس کو سب نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے مانا ہے کہ سب سے صحیح کتاب کیا ہے قرآن کے بعد؟ بخاری ہے. میرے پیارے بھائی، اس میں کوئی ضعیف موضوع منگت روایت نہیں. آنکھ بند کر کے آپ ان روایتوں کو پڑھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے اور میرے بہنوں کی بھی ذمہ داری. میرے بہنوں کو بھی کر رہا ہے، اور گھر میں کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں رکھی ہوگی. لیکن اب میں یہ بھی کہتا ہوں، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے عالم صاحب کی کتاب، یعنی ان کا ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے نا، نہیں یہ تو وہابی کا ہے، یہ 24 نمبر کا ہے، نمبر بانٹنے میں ہم لوگ بہت آگے ہیں، یہ 36 ہے، یہ 32 ہے، یہ 38 ہے، یہ 25 ہے، 24 ہے. یہ نمبروں کو سائڈ کرو. تو یہ نمبروں کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور ہم حق کی تلاش میں پیچھے ہو جا رہے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اب تک ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا. ابھی نمبری والی بات آ گئی کہ بھئی ہم کو فلاں مولانا کے، کیونکہ وہ فلاں مسلک کے کتاب کا ترجمہ ہے، وہ کتاب فلاں مسلک کے عالم کا ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے بخاری شریف. تو بھئی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ جس مولانا صاحب پر، جس عالم صاحب پر آپ کو کانفیڈنس ہے، بھروسہ ہے، اعتبار ہے، تو آپ وہی ترجمہ لے کر آئے، میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا. اور آپ کو شدھ بات دیکھنا ہو تو آپ جو اوپر ہے نا، اس سائڈ میں عربی ہے، یہ سائڈ میں اردو ہے ترجمہ، نیچے جو انڈر لائن تشریح ہے اس کو سائڈ کر دیں. خطرہ وہی ہے نا بھئی، وہ گھمانے والا گھما سکتا ہے وہاں نیچے آنے کے بعد، اوپر گھمانے کی گنجائش نہیں ہے. ادھر عربی ہے ادھر اردو ہے، ترجمہ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی عالم ہو، اتنا ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ، تو آپ کی نماز کا کریکشن ہو جائے گا. تو آگے آ جائیں. اگر آپ نے اتنا بھی کام کر لیا، ترجمے کے ساتھ بخاری شریف پڑھ لی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا، آپ کا تیمم صحیح ہو جائے گا، آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. کس کے مطابق؟ اس نبی کے مطابق جس نبی کو رب نے سکھانے کے لیے بھیجا تھا. وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے، دنیا کا کوئی بھی ماہر سے ماہر آدمی کو اپنی بات پیش کرے اور آپ کے سامنے کوئی عالم میرے آپ کے لاڈلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرے، کس کی بات مانیں گے آپ؟ یار یہ تو محبت ہے ہماری، یہ تو محبت ہے، نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کی بات مانیں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. یہ بولنے والی بات ہے، بول وچن نہیں بول رہے، بول وچن، یہ بول وچن چل رہے ہیں ہمارے، مانتے کسی اور کی ہے، نام نبی کا لیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، وہ بخاری شریف جس کی گارنٹی سارے مسلک والوں کے پاس اتھینٹک لکھی ہے، اور یہ لفظ ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے قرآن کے بعد. تو میرے پیارے بھائی ایک بار پڑھ کے تو دیکھ لو، اور پڑھنے کے بعد اپنے اعمال تو صحیح کر لو، ورنہ زندگی پر آپ یہ مولانا وہ مولانا، یہ عالم وہ عالم، یہ امام کرتے چلے جاؤ گے دوستو، کچھ نہیں ملے گا، 0/سناٹا ہی ہو جائے گا. آخرت میں یہ بات آپ کی
کارگر ثابت نہیں ہوگی، آپ کامیاب نہیں ہوں گے یہ بول کر کے اللہ میں نے فلاں امام کی بات مانا تھا، میرے محلے کے امام کی بات مانا تھا، میں نے دادا کی بات مانا، نہیں چلنے والا۔ اور یہ بھی نہیں چلے گا آپ سوچے یار اب تو آدھی زندگی گزر گئی، ایسے ڈھکلتے ڈھکلتے آدھی جو بچی اور ڈھکیل لیتا، ڈھکیلنے کا کام نہیں ہے، جب آنکھ کھلے تب سویرا۔ رات میں اگر آپ اللہ کی بات رسول کی بات مان کر اس پر عمل کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم صبح اگر آپ مر کے جنت میں جائیں گے آپ کی اس نیک نیت پر انشاءاللہ۔ کیوں؟ آپ نے حق بات کو ماننے کا، حق بات پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور سچے دل سے کیا ہے، اللہ کی قسم آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف اللہ کرے گا انشاءاللہ اور جنت داخلے گا آپ کو۔ وہ کیا ہوگا؟ نبی کی محبت میں، کہ آپ نے نبی سے اللہ سے محبت کی اور کس سے محبت کی؟ رسول اللہ سے محبت کی۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ بتائیے گارنٹیڈ کون ہے؟ میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹیڈ ہے یا کوئی اور گارنٹیڈ ہے؟ اور گارنٹی کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ اور کہاں کی گارنٹی لی ہے؟ جو سب سے اونچی کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے اس کا نام قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن پاک، کلام پاک جو بول لیں آپ، ہے نا قرآن مجید، قرآن جس کو ہم واضح الفاظ کہتے ہیں، اس میں اللہ نے گارنٹی لی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اے لوگو تمہاری نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب نبی کی زندگی نمونہ ہے، اپنا پہناوا نبی جیسا، اپنا چہرہ نبی جیسا، اپنا لباس نبی جیسا، اپنا وضو نبی جیسا، اپنا تیمم نبی جیسا، اپنا غسل نبی جیسا، اپنی نماز نبی جیسی، اپنا حج نبی جیسا، ٹوٹلی سارے کام نبی جیسے، تو میرے پیارے بھائیو یقین مانو جنت میں صرف نہیں جاؤ گے، نبی کے ساتھ جنت جاؤ گے انشاءاللہ، نبی کے ساتھ جاؤ گے۔ آج ہماری آنکھیں نبی کو سنتے، ہماری آنکھ کان تو سنتے سنتے ماشاءاللہ بے چین ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں بھی بے چین ہیں کہ نبی کو کب دیکھ لیں۔ آپ نبی کو دیکھو گے ہی نہیں، نبی کے ساتھ رہے وہ اتنا کر کے بتا دو۔ عرض کر رہا تھا کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کریم نے کہہ دیا، رب کے فرمان نے کہہ دیا۔ اب اطیع رسول کا نمبر ہے، رسول کی اطاعت کرو، کتاب و سنت کی اطاعت کرو۔ تو سنت میں نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ کی نماز، میں کہتا ہوں میری بات بھی نہیں ماننا، میں تو نبی نہیں ہوں، میں نبی کا ادنا سا امتی ہوں، البتہ نبی کا وارث ضرور ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، علم والے جو ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو ہم اس حساب سے نبی کے وارث ضرور ہیں۔ آپ ہماری بات کو اندھا بن کے نہیں مان لینا۔ میں بولوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جب اٹھایا تو ایسے اٹھایا، حالانکہ آپ کو ساری باتیں وہی بتا رہا ہوں جو بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ جو حدیث کے اندر ہے، اور میں نے فرسٹ ریفرنس آپ کو کس کا دیا؟ بخاری کا، جبکہ بخاری مسلم دو ایسی کتابیں ہیں جس کو ہر مسئلہ قاعدے میں مانا ہے۔ ان سب میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کو مانا ہے۔ اس کے اندر میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ اصل ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، انگلی کو ملاتے نہیں تھے، ایسے کھولتے تھے، آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، پھر جب آپ پڑھتے تھے تو نیت زبان سے نہیں کرتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے سے مان کے۔ اب آپ ہی بتائیے اللہ کے بندو، اللہ اکبر عربی ہے کہ ہندی ہے کہ مراٹھی ہے؟ بھائی سلام میرے ساتھ جاگتے رہیں آپ، مراٹھی میں ہے نا؟ ہاں عربی ہے بھائی، میں مراٹھی بولوں تب بھی آپ مانیں گے کیا؟ یہاں تو نہیں مان رہے آپ، وہاں کیوں مان لیتے ہیں؟ میں بولوں کہ اللہ کو مراٹھی میں کتنا بھی بولوں، صبح تک بولتے رہوں، مرے دم تک بولتے رہو، کوئی نہیں مانے گا کہ مراٹھی میں ہے، عربی میں ہے۔ اور سبحانک اللہم یہ فارسی میں ہے نا، یہ بھی عربی میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سنسکرت میں ہے نہیں، یہ بھی عربی میں ہے۔ بسم اللہ عربی میں، سورہ فاتحہ عربی میں، قل هو اللہ عربی میں، پھر اللہ اکبر نیت کے عربی میں، پھر بعد میں سلام پھیرے، یہ ٹوٹل عربی میں۔ جب یہ سارا عربی کا عربی ہے تو یہ اردو کہاں سے آ گئی؟ ذرا آپ ہی بتائیے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، میں کسی کو طنز نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں۔ اندھے گونگے بن کر، بہرے بن کر لوگوں جو ہوتا ہے نا مینڈے، ایسے مت کرو اللہ کے واسطے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، اللہ پوچھے یہ بڑی بڑی نعمتیں رب اما بے نعمت رب کا فاتح، اللہ نے کہا نبی سے کہ اپنی نعمت کا اظہار کرو، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پوچھے گا تم نے آنکھ سے کتنا کام لیا،
کان سے کتنا کام لیا، ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے دل جگر سے تم نے کتنا کام لیا، میں نے جو نعمت دی اس کا تم نے کتنا فائدہ اٹھایا کہ کسی کی بات کو اندھا بن کے تم نے مان لیا۔ اب بتائیے کہ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نیت کر رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے سے امام کے، یہ اردو آئی کہاں سے؟ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک سارا کا سارا عربی ہے، تو یہ اردو آئی کہاں سے؟ اتنا تو دماغ لگا سکتے ہیں بھائی میرے، ہے نا؟ اچھا اس کا عربی بنا بھی لیں، عربی بنا بھی لیں تو نبی نے کبھی بولا ہی نہیں ایسا۔ جب نبی نے کیا نہیں تو ہم نمونے کو مان کیسے رہے ہیں؟ نبی کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی اتباع کر کیسے رہے ہیں؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سارا عربی ہے، اردو آیا کدھر سے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیوبند میں، لکھنؤ میں ماشاءاللہ جیسے یمن کی اور ادھر نائجیریا وغیرہ کی جو ہے نا عربی بڑی مشہور ہے ماشاءاللہ، اچھی عربی مانی جاتی ہے، اور ہمارے انڈیا کے اندر سب سے اچھی اردو لکھنؤ کی مانی جاتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں وسلم لکھنؤ آئے تھے اس زمانے میں اردو اتنی زبان سیکھنے کے لیے؟ ایسا ہوا تھا کیا؟ بھائی یہاں تو فلائٹ سے 4 گھنٹے میں، یہاں 5 گھنٹے میں، یہاں وہ تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ وسلم اردو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تاکہ یہ میں زبان یا تاکہ میں نیت سیکھوں نماز سے پہلے اور لوگوں کو بتاؤں، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ اچھا اور کمال کی بات ہے، اللہ اکبر عربی میں ہے نا، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، امریکہ لندن چلے جائیں، یہ اللہ اکبر چینج ہوتا ہے کیا؟ دعائے ثنا چینج ہوتی کیا؟ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم چینج ہوتا کیا؟ کوئی بھی کلمہ چینج ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ اور یہ زبان دیکھو آپ یہ آپ یہاں پر اردو بولنے والے ہیں تو میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے سے امام کے، آپ نے تو کائے میں پڑھ لیا اردو میں، بنگالی زندگی میں نہیں پڑھے گا، وہ ارے بھالا بھالا چھو پھر اللہ کو بولے گا کہ وہ زبان اس کی وہی ہے۔ اور انگلش وہاں چلے جاؤ لندن امریکہ، آئی ایم سو ڈین نائن ڈیٹ، وہ انگلش بولے گا۔ یہ زبان ہر جگہ بدل رہی ہے، یعنی یہ نیت ہر جگہ بدل رہی ہے، لیکن اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں بدل رہا ہے۔ اتنا بھی سینس اگر ہمارے اندر ہو جائے نا تو دوستوں نقلی مال ہم سپلائی کرنا بند کر دیں گے اور خریدنا بند کر دیں گے۔ تو اللہ کے واسطے میرے پیارے بھائیوں وہی بات لو جو آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہم نماز پڑھ لیں، جو نیت کر رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے پیچھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عربی بنا لے تب بھی ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ چاروں اماموں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ نیت کا تذکرہ نہیں کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نیت کا تذکرہ نہیں کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ نیت کا تذکرہ نہیں کیا، کسی امام نے۔ اور اگر ہمارے سنی حضرات ہوں گے تو میں تو ان کو بڑے دل و جان سے کہوں گا کہ پیران پیر کی مشہور کتاب ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے۔ بھئی یہ باتیں میں آپ کو ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، میں مکمل اسٹڈی کر کے، اور بمبئی جو سرزمین تھے جہاں سے بڑے بڑے بم پھٹے تھے اس سرزمین پر رہ کر، اس زمانے میں ایک جنازہ آیا تھا کسی گنڈے کے بھائی کا، میں نے کہا نمازی ہے کہ بے نمازی؟ کہا کہ بے نمازی۔ میں وہیں سے لوٹ گیا، میں نے کہا میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، ڈر تھا نا گنڈے کا بھائی یہ مار دے گا، دیکھا جائے گا، رب کے لیے کیا ہوں، کوئی انگلی رہا، بلکہ گنڈا آگے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی خدمت ہمارے لائق بتانا، اس کے لائق کیا خدمت ہوگی بھائی؟ یا تو یہ ہوگی یا تو پھر بم ہوں گے۔ میں نے نہیں بتاؤں گا، ٹائم پر بتاؤں گا، میں کیوں اب کسی کا نقصان کروں بھائی؟ تو ایسا معاملہ ہے۔ تو یہ دنیا کے لوگ ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات میں اسٹڈی کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین کے پیج نمبر 53 پر لیفٹ سائڈ میں انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے، نیت کا بیان۔ نیت کا بیان انہوں نے باندھا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ نیت زبان سے کہنے اور سنانے کے لیے نہ ہو بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت۔ اور ہمارے سنی بھائی ہے تو ان کی بات مان لیں کم سے کم، یہ تو ہم کو نبی نے سکھایا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نبی نے کہا کہ ساری کے ساری نیتیں دل سے ہوتی ہے، دل میں ارادہ کرنا سوچنا اس کا نام نیت ہے، اور نبی نے یہی نیت کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھا کرو جیسے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میرے پیارے بھائی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ان چاروں اماموں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ خذوا الکتاب من حیث اخذوا، اے لوگوں تم لوگ بھی ساری باتیں وہیں سے لیا کرنا جہاں سے یہ چاروں امام یا سارے امام لیا کرتے تھے، یعنی بالکتاب و سنہ، قرآن و حدیث سے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ چیز موجود ہے ہمارے پاس،
اور میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو سارے مسلک والوں نے اس بات کو مانا ہے کہ بخاری شریف ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری۔ اب میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے جو ہیرو ہے، جو بھی ہو، نام لے کے فائدہ کیا، ابلیس خان، شیطان خان، مرود خان، جو بھی خان ہو تو برا مت ماننا، میں خود خان ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے خان صاحب ہیں، ان خان صاحب کو ہم نے ہیرو بنایا نا، وہ فلانا ہیرو فلانا ہیرو فلانا ہیرو۔ اور تمہارا میرا نبی کون ہے جس کو رب نے ہیرو بنایا؟ دنیا والوں، تم نے ہم نے ان ہیرو کو بول کے ہیرو بنایا جن کی ان کے اللہ کے پاس کوئی اوقات نہیں، بلکہ اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے اور بغیر اصلاح کے مر گئے، بغیر ایمان کے مر گئے تو جنت ان کے لیے واجب، جہنم ان کے لیے واجب ہے، جنت نہیں جہنم ان کے لیے واجب ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے گارنٹیڈ مسلمان ہوں گے، جیسا نبی نے کیا ویسا کریں گے انشاءاللہ، تو نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے، صرف جنت میں ہی نہیں جائیں گے، نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کتنا فرق ہے، جس کو تمہارے میرے نبی نے، جن کو تمہارے میرے رب نے، جس نبی کو تمہارے میرے رب نے ساتویں آسمان پر عرش عظیم پر مستوی ہو کر نمونہ بنایا، اور ہم نے دنیا والوں کو نمونہ بنایا، تو آج مانتے کس کی؟ ہم مانتے کس کی ہے؟ دنیا کے نمونے کے مانتے ہیں، جس کو رب نے نمونہ بنایا اس کو ہم مانتے ہی نہیں۔ چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں، آپ بیٹھے ہیں، برا نہیں مانا میری بات کا، ذرا میں رف اینڈ ٹف بولنے والا آدمی ہوں، آپ کے چہرے پر جو نور ہے وہ ہے یا گیا، نکل گیا؟ چہرے پر جو داڑھی ہونا چاہیے، کتنے لوگ داڑھی چہرے پر ہے؟ آپ خود بولو، برا نہیں ماننا اس بات کا۔ کیوں؟ جو ہیرو اللہ نے ہمارے لیے بنایا وہ فلی بیئرڈ تھی، مکمل داڑھی تھی، وہ مٹھی والا حساب نہیں تھا وہاں پر۔ کیوں؟ جن صحابی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسے اور ایسے تھی، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی ایسے اور ایسے تھے، آپ کا سینہ گھیرا تھا۔ یہ اتنی داڑھی ہوتی ہے تو سینہ گھرتا ہے کیا؟ یہ داڑھی بڑی ہوگی تو سینہ گھرے گا نا، ہے نا؟ اور فلی بیئرڈ، آپ نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا، کاٹا نہیں چھاٹا نہیں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ یہاں سے میری کٹی چھٹی نہیں۔ اب جو داڑھی رکھتے بھی ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے مونڈا، یہاں سے مونڈا، یہاں سے مونڈا، تو نبی کی کیا مانے؟ آپ کا اپنے من کی مانے، آپ نے داڑھی آپ کی نہیں ہے۔ جیسے اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہ داڑھی ہم مونڈ رہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں ڈیلی، یا جب بھی کہہ رہے ہیں حرام کام، حرام ہے حرام۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا مضمون لکھا تھا، انہوں نے دلائل کی بھرمار لگا دی، کتاب و سنت کی بھرمار لگا دی، اور انہوں نے ہیڈنگ دی تھی، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اتبار میں لے کر نہیں آیا، میں نے حج کی کتاب لکھا جو میں نے ترجمہ کیا تھا اس کا، داڑھی مکمل بڑھانا واجب اور فرض۔ مکمل داڑھی بڑھانا فرض کیا ہے؟ سنت ہی نہیں، تو طریقہ نبی کا سنت تو ہے، سنت کے ساتھ ساتھ فرض بھی ہے۔ نبی نے بار بار داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اور وہ بھی فلی بیئرڈ، مکمل داڑھی، کیسی کٹی پٹی نہ ہو۔ اور داڑھی مونڈنا، کاٹنا چھاٹنا یہ حرام ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ اب داڑھی مونڈنا بھی حرام، کاٹنا چھاٹنا بھی حرام۔ اب میں کہنا چاہوں گا میرے ان بھائیوں سے جو بھائی یہاں سے مونڈے، یہاں سے مونڈے، یہاں سے مونڈے، یہ آپ نے کیا مونڈا؟ داڑھی مونڈا یا کچھ اور مونڈا؟ ظاہر سی بات داڑھی مونڈا آپ نے۔ جب مکمل داڑھی مونڈنا حرام ہے تو یہ آدھی مونڈنا حلال کیسے ہو گئی؟ ذرا میں شوقیت بات رہتی ہے، ذرا شوق میں ڈالنے والی، شوق کر دیتی تھی آپ میری باتیں، اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے محدثین نے یہ بات کہی ہے، اور مکمل تحقیق کے ساتھ اور مکمل حوالوں کے ساتھ۔ اصل میں کیا فرمایا؟ خالف المشرکین، مشرکوں کی، غیروں کی مخالفت کرو، وحب اللحیہ، داڑھی کو مکمل بڑھاؤ، اس کو معاف کر دو، وحب الشوارب، مونچھوں کو کم کرو۔ اب آپ ایک دم مونڈنے کا لفظ کہیں نہیں ہے، باریک کر کے کتنا کر سکتے ہیں آپ کے لیے جائز، لیکن یہ مونچھ کے علاوہ داڑھی بولتے کس کو ہے؟ ہم کیا اس کی مونچھ ہماری کیا؟ مونچھ ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو، کاٹے پیٹے چھاٹے، یہ تو داڑھی ہے بھائی۔ ما نبت علی الخدین فہو اللحیہ، یہ ڈکشنری کے اندر جس کو لغت بولتے ہیں، ڈکشنری میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے جو کچھ، یعنی مونچھ کے علاوہ جو کچھ یہ اگ رہا ہے یہ سب داڑھی ہے۔ جب سب داڑھی ہے تو آدھی موننا حلال اور آدھی رکھنا حلال، موننا حلال کیسے ہو گیا میرے پیارے بھائیو؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بات نبی کی کرتے ہیں اور بات غیروں کی مانتے ہیں، ہے نا؟ ہم ہیرو کی بات مان کر آج ہم داڑھی کو مونڈ رہے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو،
تقریباً 1800 عیسوی کے آس پاس کی بات. سینٹ پال، اور یہ تذکرہ کس نے کیا؟ ہمارے بازو والے ملک میں ایک پیٹر عبداللہ نے کیا اپنی کتاب کے اندر، اور اس نے لکھا پیٹر سے عبداللہ تک. وہ بندہ بہت بڑا بشپ تھا، بہت بڑا پوپ تھا، بہت بڑا فادر تھا اپنے عیسائیوں کا، اور اس کو روم سے جو بن کے آتا تھا وہ اسپیشلسٹ ہوتا تھا. اس کو بنا کر بھیجا گیا، کس لیے؟ لوگوں کے گناہ معاف کرانے کی ٹھیکیداری اس کی تھی. اکلوتا بیٹا تھا. بہت لمبی کہانی اس بندے کی ہے. آخر اللہ نے اس کو مسلمان بنایا. مسلمانوں کے مجمع میں جو کانفرنس میں بیان کر رہا تھا وہ بندہ، وہ پہلے پیٹر تھا، پوپ تھا، فادر تھا، بعد میں مسلمان بن کے عبداللہ بنا. تو عبداللہ ہونے کے بعد میں اس نے بہت بڑی کانفرنس میں یہ بات استعمال کی اور یہ بات کہی، مسلمانوں مجھے مسلمان بنتے ہوئے 3 سال ہو گئے، میں تم کو اب تک تلاش کر رہا ہوں، تم مجھ کو اب تک نہیں ملے. بھائی ہم کو دیکھے تو ہی بولیں گے نا. اب داڑھی مونڈو گے تو کون مسلمان بولے گا آپ کو؟ آپ نماز نبی اس لیے پڑھو گے تو کون مسلمان بولے گا آپ کو؟ نبی سے حج نہیں کرو گے تو کون بولے گا آپ کو مسلمان؟ آپ ٹکنے کے نیچے کپڑے پہنے ہوئے نبی نے حرام قرار دیا، کون بولے گا مسلمان آپ کو؟ تو صحیح بات بولی انہوں نے نا. بھائی یہ تمام کام کرو تب تو مسلمان ہوں گے نا. انہوں نے کہا 3 سال مجھ کو مسلمان بن کے ہو گئے ہیں، میں 3 سال 3 ایئرس اگو 3 سال سے میں آپ لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں، مسلمانوں تم کو تلاش کر رہا ہوں، مجھ کو مسلمان اب تک نہیں ملا. اب بتائیے یہ بے غیرتی کی بات ہے نا. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا 1800 کے آس پاس کی بات، مجھے 18 کی اوپر کی تاریخ یاد نہیں کہ 6 ہے یا کتنا ہے. ایک سینٹ پوپ جان پال کر کے تھا. وہ اس زمانے کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، ورلڈ لیول کا پادری، ورلڈ لیول کا. اس کی مکمل داڑھی تھی. عیسائیوں کی بھی بہت بڑی داڑھی تھی. اس نے پورے ورلڈ کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد سب سے پہلے گھر آیا، امیجٹ کانفرنس منعقد کی. بھائی آج کانفرنس ہونا ہے بہت ہنگامی حالات میں. اور داڑھی مونڈا، بڑی داڑھی تھی، داڑھی مونڈا، اور وہ پہنچا کانفرنس میں. لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یار، پریشان ہو گئے. سینٹ پال جان پال پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، کچھ گڑبڑ لگتا ہے. جب اس نے اسپیچ دینا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا کانفرنس میں، کہا میں تمام اپنے عیسائی بھائیوں کو آرڈر دیتا ہوں کہ آج سے سارے کے سارے عیسائی بھائی داڑھی مونڈ لیں. ارے وہ عیسائی جس کی داڑھی مکمل تھی وہ آج آ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سب داڑھی مونڈ لیں. لوگوں نے سوچا کہ شاید دورہ کرتے کرتے دورہ پڑ گیا ہے، یہ پاگل باتیں کر رہا ہے کچھ ایسا. انہوں نے کہا نہیں، تعجب مت کرو، میں فلی مکمل ہوش حواس میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تم سارے کے سارے عیسائی داڑھی مونڈ لو. تو لوگوں نے پوچھا ریزن، واٹ از دا ریزن؟ کچھ تو ہوگا نا. اس نے بتایا کہ میں نے جب دنیا کا دورہ کیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان بھی داڑھی، بتاؤ اس زمانے میں مسلمان کتنے داڑھی رکھتے ہوں گے 1800 کے آس پاس کے بعد. انہوں نے کہا کہ میں نے پورے دنیا کا دورہ کیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، دونوں داڑھی رکھے ہوئے ہیں. بند کر دیا. مسلمان بھی داڑھی رکھے ہوئے، عیسائی بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں. میں پہچان نہیں پایا کہ مسلمان کون ہے اور عیسائی کون ہے. آج سے داڑھی موننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے اور ہم یہ جان لیں کہ جتنے داڑھی موننے والے سارے عیسائی اور داڑھی رکھنے والے مسلمان. اب آپ سوچو، آپ نبی کی امتی ہو کر جان پال کی امتی بن رہے ہو. داڑھی مون کا جان پال، پوپ پال، جان پال، اس کی امتی بن رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو نبی کی امتی ہونے کا. تو بتاؤ آپ سچے یا جھوٹے؟ آپ اللہ کے واسطے میرے پیارے بھائیو، اب بچا کیا ہے؟ اب بچا ہو نہ بچا ہو، جب آپ کھلے تب سویرا آج سے داڑھی مکمل رکھو میرے پیارے بھائیو. آپ چلے جاؤ. میں بلڈانا کے علاقے میں گیا، مہاراشٹر کا علاقہ ہے، ایم پی کے آس پاس. وہاں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہاں کے نوجوانوں کو مکمل داڑھی، ان کو وہاں کے ہندوؤں کو بھی داڑھی. اور کمال کی بات ہے کہ وہاں جو مہاراشٹر میں ہونے کے معاملے میں گائے کے سلسلے میں سب لوگ جو ہے پریشان ہیں. وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. وہاں کا میئر بی جے پی ہے. اس کے بعد بھی کیا چلنے دو، میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. وہاں کا میں نے اب جائزہ لیا تو دیکھا کہ سب کو داڑھی ہے، اکثر لوگوں کو نوجوان داڑھی رکھے ہیں. بھئی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں جو داڑھی رکھتا ہے اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے.
چاہے ہندو ہو یا مسلمان. کیا بات. اور واقعی وہ نوجوان لڑکے کام بھی ایسا کریں, ایک بار جانا چاہیے دیکھنے آپ لوگ. وہ RO کا پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, پورے گاؤں میں پانی سپلائی کر رہے ہیں, ہندو مسلمان ہی دیکھ رہے ہیں, ہر مہینے 100 لوگوں کو راشن دے رہے ہیں, ہر ہفتے کھانا کھلا رہے ہیں, اور نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ. اور جھاڑ پھونک والا جو مسئلہ چلتا ہے نا, جادو ٹونا والا, وہ لوگ ماشاءاللہ فری میں کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. تو میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا یار دیکھو اس میں عزت بڑھتی ہے. اور میں نے بھی اس بات پر غور کیا. جب فساد کا ٹائم تھا ابھی جلدی تو میں بیکانیر کی طرف میں سفر میں تھا, پورا ڈبہ تقریباً ہندو بھائیوں سے بھرا تھا. مجھے لگا کہ میں اکیلا مسلمان, اور لوگ ڈرتے بہت تھے اس زمانے میں کہ یار دیکھ کچھ ہو جائے گا. پتہ نہیں مجھ کو ڈر ہی نہیں لگتا تھا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو نا تب سارے ڈر اس سے نکل جاتے ہیں, اور جس کے ڈر میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو سارے ڈر اس میں بس جاتے ہیں. سارے ڈر اس کے دل میں بس جاتے ہیں. اللہ کا ڈر کچھ بھی, اتنا بھی ڈر نہیں. بلکہ ایک پنڈت تھا, وہ میرے یہاں نیچے آ کے بیٹھ گیا, مجھ کو بار بار دیکھ رہا ہے, میرا پتہ نہیں بھی اس کا ارادہ کیا ہے, لیکن تب بھی ڈر نہیں. میں نے ان سے پوچھا بات کیا ہے, آپ مجھے بار بار دیکھ رہے ہو, کچھ بات تو ہوگی. اور بڑے پیار سے, بھائی اللہ جانتا ہے, بڑے پیار سے وہ دیکھ رہا تھا میرے چہرے کو. اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ابھی گھر سے آیا ہوں اور میرے یہاں کوکو لگایا ہوا ہے. یہ کوکو تو میں اپنے ہاتھ سے لگا کر آیا ہوں, لیکن آپ کتنے پوتر لوگ ہیں کہ آپ کا کوکو آپ کا رب اللہ لگاتا ہے. آپ کا کوکو یہ کالے والا یہ تو مٹ جائے گا, میرا والا آپ کا مٹنے والا نہیں ہے. میں تو گھر سے لا کر آیا ہوں, لیکن آپ کتنے سچے پوتر لوگ ہیں کہ تم کو جو ٹیکا یہ تم کو اوپر والا لگاتا ہے. اب بتائیے اس کی بات پر غور کی آپ کہ ان کو بھی اتنا اس بات کا احساس ہے, اس لیے بار بار دیکھ رہا تھا. اسی دوران ٹی بھی آ گیا. ٹی آیا, وہ بھی ہندو تھا. آئی ڈی دکھایا. میں بیٹھا ہوں ایسے ہی, مجھ سے ID نہیں مانگا اس نے. مجھے ابھی فساد کا دور ہے نا, فساد کا دور ہے, فساد کا ڈر ہے, جو بھی ہے تو اس نے مانگنا چاہیے تھا. وہ آگے بڑھ گیا. یہ 4-5 ہندو بہت غصے میں بولنے لگے, دیکھیں ہم سے ID مانگا, اب سے ID مانگا ہی نہیں اس نے. میری غلطی کیا ہے, اس نے ID میری مانگا تو غلطی کیا ہے. تو ملا آپ کو نہیں معلوم, وہ کیا بات ہے. ملا اس کو ID معلوم ہے میری. بولے وہ کیا, ملا میری ID ہے, اس نے ID نہیں مانگا. یعنی مسلمان کو اتنا سچا ہونا چاہیے کہ وہ ٹی بھی آپ سے ID نہ مانگے. تو میرے پیارے بھائیوں, اس سے چہرہ پڑھ لیتے وہ لوگ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ میرے پیارے بھائیوں, بات بہت دور چلی گئی. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کے جیسا نماز پڑھنے والا بنے. ایک بار بخاری شریف ضرور پڑھیں, ورنہ کیا ہوگا, اور اس کو محبت سے پڑھیں, اور اس لیے پڑھیں کہ آپ کو سدھارنا کرنا اپنے. ورنہ ایک شاعر نے بڑی غضبناک بات بولی ہے, پڑھتے ہیں جو بخاری بلا عشق محمد. بھائی ہم بخاری اس لیے پڑھیں کہ ہم کو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معلومات ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بخاری کو قرآن کے بعد سارے مسلک والوں نے سب سے صحیح کتاب مانا ہے. تو اس میں ریفر کروں گا, دیکھوں گا حقیقت کیا ہے. تو جب پڑھیں گے اس محبت کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح چیزیں جاننے کے لیے بخاری پڑھا ہوں, تو یہ محبت آپ میں ہونا چاہیے. پڑھتے ہیں جو بخاری بلا عشق محمد, جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی ہے, اور ایسے جو بخاری پڑھیں گے تو کیا ہوگا. پڑھتے ہیں جو بخاری بلا عشق محمد, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. تو ایسے انسان کو بخاری نہیں آئے گی, بخاری آئے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ کو بخار اتارنا ہے تو بخاری صرف سچے دل سے پڑھو, انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اور آپ یہ مت سوچو کہ کم سچے ہے کیا, وہ جھوٹے. اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا, وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, ہمیشہ میرے اچھے اور نیک اور شکر کرنے والے بندے کم ہی رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا وہ حدیث کے بارے میں, آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, ہر آدمی جنت میں جائے گا, لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اسلم, بخاری کی روایت ہے, امیہ ابا یا رسول اللہ کے رسول, کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا. آپ نے فرمایا من اطاعنی, جو میری مانے گا, میرے جیسی کرے گا, میرے ایسا وضو کرے گا, تیمم کرے گا, غسل کر نماز پڑھے گا, نہیں ٹوٹلی ہر مسئلے میں جو میری مانے گا, سمجھو اس نے میری مانی, وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی, اور جس نے میری بات نہیں مانی, جیسے آج ہم سینٹ بال کی بات تو مان رہے, نبی کی بات نہیں مان رہے. فرمایا ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, میری بات نہیں مانا, وہ انکار کرنے والا, وہ جہنم میں جائے گا. تو میرے پیارے بھائی بات واضح ہے. اور وہ روایت جس کے اندر کہا گیا
کہ میرے امت کا کہ 72 کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے لوگ تھے؟ 72 ہیں. میرے کتنے لوگ ہوں گے؟ 73. کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. اب بتائیے، آپ نے کہا میرے امت کے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. اب اس میں سے اگر آج بولا جائے کون جائے گا؟ کوئی بولے حنفی جائے گا، کوئی مالکی جائے گا، شافعی جائے گا، حنبلی جائے گا، اہل حدیث جائے گا، ہر فرقہ اپنے کو بولے گا. نبی نے اس جھگڑے کا خاتمہ ہی کر دیا. کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی. اور ایک روایت میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم. جس پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، جیسا ہم عمل کر رہے ہیں ویسا جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب آپ کو تلنا کرنا ہے اپنی کہ آپ کتنے پانی میں ہے، آپ نبی کی کتنی مان رہے ہیں. آپ آج کیا ہم اندھے گونگے بہرے بولتے، آپ یہ بولیں گے کہ بھائی میری پرمپرا چلی آ رہی ہے، میرے دادا بولتے تھے، میرے نانا بولتے تھے، میری نانی بولتی تھی، دادی نہیں چلے گا. قرآن مجید 2 پارہ سورہ بقرہ 160 سے 173 تک پڑھ کے چلے جائیے، اور بہت سی آگے پیچھے باتیں ہیں. اس میں ایک بات اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتبعوا ما انزل اللہ. جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو مانو جو تمہارے طرف نازل کیا گیا. آلو جواب کیا ہوتا؟ وہی جو مشرکین کے جواب، تو آج ہمارا جواب ہے. کیا فرمایا؟ آلو بل وجدنا علیہ آباءنا. انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم دادا نے کیا، نانا نے کیا، بابا نے کیا ویسا کریں گے. تو مشرکین بھی تو وہی بولتے تھے بھائی، کافر لوگ وہی بولتے تھے ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. تو باپ دادا کے نہیں ماننا ہے، باپ دادا کی وہ ماننا ہے، باپ دادا کی وہ ماننا ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. بھائی بڑی بات بتا دوں آپ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون صحابی ہے جن کے بارے میں آپ کے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر نبی آنے والا ہوتا میرے بعد تو عمر نبی ہوتے. اس عمر کی بات کر رہا ہوں، ان کے دور کی بات ہے. ایک صحابی نے شام کے، کوفہ کے، بغداد کے لوگ بڑے مکار تھے، وہ لوگ جنہوں نے حسن حسین کو ذبح کیا تھا اور حملہ کیا صحابہ پر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بدماشی انہوں نے کی. یہ ایسے سوال کرتے تھے، چھپتے ہوئے سوال، ظاہر تو تھا نہیں، قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا. کتنا مشرک، کتنا منافق، کتنا مومن ہے. ان سے آگے پوچھتا ہے حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ قران کہتے ہیں آپ ساتھ میں جانور لے کے جائے، اور تاریخ قریب ہے حج کی، آپ جانور ساتھ میں ہے قربانی والا. اب تو یہ نہیں تو کوپن لے کے جاتے ہیں، یہاں سے گئے عمرہ کیا اور اس کو عمرہ نہیں کھولا، یعنی مطلب اپنا احرام نہیں کھولا، اور سیکنڈ میں پھر جانا آپ کو حج کے لیے. تو اسی احرام کے اندر گھر سے کپڑے بدل دیے آپ نے، اسی احرام میں قرن مانے ملا ہوا، قران مانے جڑا ہوا، حج عمرے کے ساتھ حج کا، اور تمتع مانے پہلے عمرہ کر لیا، اسٹاپ کر لیا، 8 دن 15 دن بعد میں ہے، پھر بعد میں دوبارہ عمرہ، اس کا احرام مانا حج کا، اس کو بولتے ہیں تمتع. تو ان سے پوچھا کہ یہ قران یعنی ایک ساتھ میں بغیر توڑے ہوئے ہم حج عمرہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں، یہ افضل ہے یا ہم پہلے آ جائیں عمرہ کر لیں، بعد میں جب تاریخ ہوگی اس کی حج کی تو دوبارہ عمرہ کا، دوبارہ ہم احرام باندھ کر حج کا پھر جائیں، یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمتع افضل ہے، تمتع افضل ہے، یعنی یہ الگ وہ الگ. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے باپ عمر، کون عمر ہے؟ ابھی سنا آپ نے، کون عمر ہے؟ 10 مبشرہ میں جن کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی گئی. کون عمر ہے؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں رب کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، ان میں سے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا؟ حج تمتع افضل ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ سائل پوچھنے والے نے، آپ کے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قران افضل ہے اور آپ تمتع افضل بول رہے ہیں، تو کیا بیٹا بول رہا ہے؟ بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، اور اونچے درجے کے لوگ، اور دونوں گارنٹیڈ لوگ، دونوں جنتی لوگ،
کیا جواب دیا؟ امر ابی یتبع ام امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے پوچھنے والے، میں تجھ کو نبی کی بات بتا رہا ہوں، تو میرے باپ کی بات کر رہا ہے. میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی کی بات مانی جائے گی؟ بتاؤ. میرا باپ خلیفہ ثانی ہے، میرا باپ جنتی ہے، 10 لوگوں میں سے بھی ہے اور تمام صحابہ میں سے بھی ہے جن کو جنتی ہونے کا خطاب ملا. ان کے بارے میں اور اپنا خود کا باپ کیا بول رہے ہیں؟ میں تم کو نبی کی بات بتا رہا ہوں اور تم میرے باپ کی بات کر رہے ہو. بتاؤ، نبی کے بات کے سامنے صحابی کی بات نہیں چلتی تو ان کی بات کیسے چل جائے گی؟ میرے پیارے بھائی، میرا امام تیرا امام چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو میرے پیارے بھائیو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو. اور سنو، ہر بات میں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو لازم رکھو. میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، یہ بات بولنے سے پہلے بتا دوں، بات بہنوں کی آئی تو میرے بہنوں کو بھی چاہیے کہ مکمل پردہ کرے. آج کل جو ہے نا ڈاکو منگل سنگھ ڈاکو مانگ سنگھ والے پردے ہیں نا، مجبوری میں پہن لیا کرے کہ ہو سکتا ہے جالی والا ہو تو گر جائیں گے، نہ تو پھر جالی والا لگائے تاکہ آنکھ بھی نظر نہ آئے. برقع ایسا ہو جو ٹائٹ نہ ہو، برقع ایسا ہو جو پتلا نہ ہو، برقع ایسا نہ ہو کہ جس کو 10 لوگ دیکھیں کہ کتنا پیارا برقع ہے. نا، برقع ایسا نہ ہو کہ جس برقعے کو چھپانے کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت پڑ جائے. برقع ایسا نہ ہو جس برقعے کو چھپانے کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت پڑ جائے. لہٰذا میری بہنوں ایسا مکمل برقع پہنو، اور برقع اپنے پیر کے نیچے تک، آپ کے پیر جھک جائے. معاملہ الٹا ہی ہو رہا ہے، مرد نیچے جا رہا ہے، عورت اوپر آ رہی ہے. اوپر سے اسکرٹ، پھر 3/4، پھر چڈی، پھر چڈا. یہ عورتوں کا کام ہو گیا. ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو ابھی سے عادت ڈالے فل لباس پہنانے کی. جو بچی بچپن سے لباس پہنے کی فل، نہ بڑا ہونے کے بعد وہ اس لباس کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گی. ہم اس کو ابھی سے ننگے کپڑے پہنانے کی عادت ڈال رہے ہیں، چڈی، بنیان، نہ جانے ٹراؤزر. یہ میری بہنوں اللہ تم سے پوچھے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورت کے بارے میں کہا گیا، والمرأۃ مسئولیۃ عن بیت زوجہا. عورت اپنے گھر کے شوہر کے تمام معاملات میں ذمہ دار ہے. اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. شوہر کما کے لا رہا ہے، اس کو حلال طرح سے کس طرح پکانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، بچوں کو کپڑے کون سے لینا ہے، حلال کھانے، اسلامی لباس لینا ہے، غیر. یہ تمام عورت کا کام ہے. تو میری بہنوں، اپنے بچوں کو اسکرٹ بنانے سے، گندے کپڑے بنانے سے، ننگے کپڑے بنانے سے پرہیز کرو. اور آپ بھی لباس ایسا پہنو جو ٹائٹ نہ ہو، پتلا نہ ہو، اور برقع ایسا پہنو جو واقعتاً برقع لگے کہ ہاں واقعی بہن نے پردہ کی ہے. یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم لوگ ابھی بغیر برقعے کے گرمی میں بھون جاتے ہیں. تو آپ میری بہنوں، آپ تو بڑی سعادت والی ہو، اس کے بعد بھی اللہ رسول کی محبت میں آپ جو ہے برقع پہنتی ہو اس گرمی کے موسم میں. تو آپ کو تو لاکھوں سلام. لوگ اور کو سلام بھیجتے ہیں، لاکھوں سلام تو آپ کو بھیجنا چاہیے، ہے نا. اور مہنگائی بڑھتی جا رہی اور سلام لاکھوں میں اٹکا ہوا، یہ بھی تعجب والی بات ہے. بہرحال اس کو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہم ٹہنے کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، بات آئی ہماری بہنوں کی تو یہ بات یاد آئی. کتنا ٹائم بھائی؟ نہیں ٹائم تو ہو گیا معلوم ہے، پاس اور چلنے دیں نا، 10:30 تک. اچھا میرے کو لمبا ٹائم ہے. خیر چلیے سپاری کر دیں گے آپ کو. آپ کے میرے نبی نے فرمایا، مسلم کی روایت آگے والی، بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی روایت، ثلاثۃ اللہ. کون بول رہا ہے؟ یہ الفاظ کس کے ہے؟ آواز تو میری ہے، الفاظ میرے آپ کے پیارے لال نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. آپ نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم. دکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، چار عذاب ملنے والے ہیں. 4 عذاب ملنے والے ہیں. فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ دیکھے گا نہیں. اب یہ بتاؤ، بروز قیامت اللہ نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ ہم گرانے پھر دیکھیں گے، ہمارے امام صاحب دیکھیں گے، یہ جو شیطانی ہیرو یہ ہم کو دیکھے گا. یہ دیکھ بھی لیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی بھائی، ان کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ مسلم نفسی، اللہ مسلم نفسی، اللہ مجھ کو ہی بچا لے، اوروں کی بات نہیں کرتا میں. وہ کیا آپ کو دیکھیں گے؟ اور جس کو اللہ نہ دیکھے بروز قیامت تو گیا کام سے. فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا.
نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا. بھائی چلو چھوٹے موٹے گناہ ہے پاک کرو، جنت میں ڈال دو، اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، تو ایسے ہی رہے، جنت جہنم میں جانے کے لائق رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور چوتھا عذاب کیا ہے؟ ان کو خطرناک عذاب ملے گا، خطرناک عذاب. عذاب کے بارے میں چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں. اب تو لائٹر کا آ گیا نا، لائٹر جلایا، بیڑی سلگایا، اور بیڑی اور دے دھنادن، ایسے ہی ہے. پہلے کیا تھا؟ ماچس، ابھی ماچس جلتی نا، ماچس کبھی غلطی سے اس کی چنگاری اڑ گئی ہاتھ پر، انسان تڑپ جاتا تھا. یہ دنیا کی ماچس کی چنگاری کا یہ عالم ہے. جہنم کی چنگاری دنیا میں آ جائے نا، ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی. اس میں جانے والے کا عالم کیا ہوگا ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ اور یہ چمڑے نہیں رہیں گے، چمڑے بھی جہنم کے لائق بنا 70 کلومیٹر کے، 70 گز ایسے موٹے موٹے چمڑے ہو جائیں گے. یہ موٹی موٹی آنکھیں، چہرہ بھدا کہ آپ دیکھ کے خود ڈر جائیں گے. لیکن وہاں کس کو پڑی ہوگی؟ تو وہ دردناک عذاب جہنم میں لگے. 4 عذاب ہے. اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، اور دردناک عذاب ہے نا. نہ پاک کرے گا، 3، نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. اب بتاؤ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا سوچو آپ. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 اس میں ہم شامل ہیں، عورتیں بچ گئی اس کے اندر، آپ شامل ہیں. وہ کیا؟ المسبل ازارہ. وہ مرد، عورت کی بات نہیں چل رہی، اگر آپ عورت ہے تو میں نہیں بولتا، اس لیے میں عورت کو میں نے پہلے سائڈ کر دیا کہ اس میں وہ سائڈ ہو گئی ہے. مرد ہے نا آپ، کوئی اپنا وہ عورت بول کے بتا دے. داڑھی مون کے بھی آپ مرد ہیں، اور داڑھی رکھ کے بھی آپ مرد ہیں، مانتے نا؟ تو اب یہ بتائیے مجھ کو، آپ مرد مانتے تھے، مرد کے بارے میں بات کرتے ہو. المسبل ازارہ، وہ مرد جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے. اب دیکھیے آپ کتنے % لوگ آپ کے اندر ہے جو ٹخنے کے نیچے، ٹخنا سمجھتے نا بھائی، ہیل، ایڑی، اینکل، ٹخنا ہے نا، اتنا سمجھ میں آتا ہے نا. جو ایڑی کے اوپر جو ہڈیاں ابری ہے، یہ ہڈی ابری ہے نا ادھر، اس کے اوپر ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرو گے یہ 4 عذاب ملیں گے. ہے معمولی بات بولنے کے لیے معمول بات ہے نا، سننے کے لیے معمول بات ہے نا. تو کتنا بڑا عذاب اس کے لیے ہے، کتنا بڑا عذاب ہے. اتنا بڑا عذاب ہے کہ جو ٹخنے کے اوپر کپڑا نہیں پہنتا، ٹخنے کے نیچے پہنتا ہے، لٹکاتا. المسبل ازارہ، جو بندہ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے اس کو 4 عذاب ملیں گے. نمبر 2 والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. احسان کرتے ہو غریب کے ساتھ میں، تھوڑا سا ساتھ دے دیا غریبی میں، کھانا کھلا دیا، راشن دے دیا، کپڑا پہنا دیا، عید میں اس کے کام آ گئے. زندگی بھر ٹوچن، بھول گیا کیا وہ زمانہ؟ تو یہاں ننگا بھوکا آیا تھا. یہ نہیں 10 کے سامنے بے عزت کرنا. اللہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو 4 عذاب ملیں گے، وہ بھی 4 عذاب کا مستحق ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقہ کو، اپنے خیرات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو. احسان جتانا بھول گیا کیا؟ اور بات پہ ٹوچن مارنا زبان سے، یہ دونوں گندی چیزیں. کر لیا. اگر آپ ثواب چاہتے ہیں رب العالمین سے، دوبارہ تذکرہ مت کرے اس کا. تو کہا والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والے کو 4 عذاب ملنے والے ہیں. والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. تیسرا آدمی وہ ہے جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے. لایا تھا 15 میں اور بولتا ہے 20 میں لایا تھا، 25 میں دے رہا ہوں، 5 کا منافع. ارے بولو 15 میں، تمہاری روزی آنے والی آئے گی. تم نے تو حلال کو حرام کر دیا. 15 میں لائے تھے، 15 بولتے 15 میں لایا. اور بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مال خراب ہے، ارے بھائی ایسا مال ویسا مال، آپ سوچتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے، فلاں کرو گے، جھوٹ بول کے بیچ رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی 4 عذاب ملیں گے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ معاملہ کس کا ہے؟ آپ کا. ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا، آپ سلاتے کیوں ٹخنے کے نیچے؟ اوپر سے لاؤ. معمولی مت سمجھو، ورنہ یہ عذاب کوئی میری بات نہیں ہے، تمہارے میرے نبی کی بات ہے. نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. ففی النار، جو بھی کپڑا ٹخنے کے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا. صرف ٹخنا ہی نہیں جائے گا، ٹخنے والا بھی جہنم میں جائے گا. مقصد بولنے کا یہ ہے، وہ ٹخنا کیا کرے گا؟
آپ سمجھ جہنم میں ہوں گے. تو بتاؤ اتنی سی غلطی سے اللہ کی بات رسول کی بات نہ مان کر اتنی مصیبت کیوں لے رہا ہوں. اب معاملہ اللہ اور عورت کا آیا. عورتوں کے معاملے میں ایسا ہے کہ ان کا پورا پیر ڈھک جائے ایسا ہونا چاہیے. غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے اپنے نبی علیہ وسلم کے شوہر بھی تھے, وہ ہماری ماں تھی, نبی سے پوچھا اللہ کے رسول جب لڑکی یا عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کو کپڑے کتنے لٹکانا ہے؟ یہ تو آپ نے مردوں کے بارے میں کہا, عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ وہ ایک بارش کپڑا لٹکا لے. کہا وسلم تب تو جب چلیں گے تو پیر جھلکیں گے, پیر تو نظر آ سکتے ہیں. کہا ایسی بات ہے, ایک ہاتھ لٹکا لے. اتنا لٹکا لے کہ تیرے ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اب تو ہاتھ نظر کیا نہ آئے, سب نظرانے کی نہیں کام چل رہا ہے سب کچھ. کتنا بڑا گناہ ہے بتاؤ. تو کہا کہ ایک بارش نہیں ایک ہاتھ لٹکا لے. پھر سوال کیا اللہ کے رسول جب وہ ایک ہاتھ لٹکائے گی اور راستے پہ چلے گی تو کپڑے گندے ہوں گے نا, کپڑے گندے ہوں گے. تو کیا پیارا جواب وسلم فرمایا, اگر یہ زمین گندا کرے گی تو اگلی زمین اس کو پاک کر دے گی. اگر تیرے کپڑے کو یہ زمین گندا ہو سکتا ہے, گوبر ہو فلاں ہو گندا ہو گیا, تم نے نہیں سنبھالا اس کو, آگے بڑھ گئے تو اگلی زمین اس کو پاک کر دے گی. پتہ چلا کہ عورتوں کو اتنا لمبا لباس پہننا ہے جو ٹخنے پہ ڈھک جائے اور پورا پیر بھی ڈھک جائے, اور آپ کو ٹخنا کھولنا ہے, عورت کو ڈھانکنا ہے. آپ کیوں عورت بن رکھا مکھا؟ لہٰذا میرے پیارے بھائیو اس بات پر ذرا کھول دو. بات اس بات کیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں میں. اور ایک بات اور بول دوں, میں ہمیشہ بولتا ہوں پتہ نہیں کبھی آنے کا موقع ملے مت ملے, زندگی نے وفا کیا نہ کیا, آپ لوگ ایک چیز کو اور لائٹ لے رہے ہو. وہ کیا؟ بیڑی سگریٹ تمباکو بہت لائٹ لے رہے ہو نا اس کو. یہاں تک کہ لوگ افطاری بھی اس سے کرتے ہیں, سحری ختم بھی اس سے کرتے ہیں. افطاری کا کھجور کھایا نہیں, باہر نکل گیا مسجد کے گھر کے یا گھر میں روزہ دار روزہ کھول رہے ہیں گھر والے بیچارے. اب باپ ہے نا, بڑا بھائی ہے نا, یہ فرعون بنا ہوا ہے, گھر کا جلاد بنا ہوا ہے, کون اس کے سامنے منہ کھولے گا جبکہ سب کو تکلیف ہوتی ہے. وہی کھول رہا ہے. ابھی ایک کبھی کھایا ہے کھجور, افطاری کیا ہے, اور بیڑی سے روزہ کھول رہا ہے, تمباکو سے روزہ کھول رہا ہے, سگریٹ سے روزہ کھول رہا ہے. استغفر اللہ ہر دن بالکل. میرے پیارے بھائیو اپنے پلو باندھ لو, اور واقعی آپ اللہ والے ہو نا, اللہ سے محبت کرنے والے ہو, رسول اللہ والے ہو, رسول سے محبت کرنے والے ہو, تو آج آپ اس ختم کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھانا پینا, بیچنا, نس کرنا, تمباکو والا پان, مگر تمباکو کے پان آپ لمیٹڈ کھا سکتے ہو, کوئی بات نہیں, وہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے, فضول خرچی نہیں. تمباکو والا پان, تمباکو, کھینی, بیڑی, سگریٹ, تمباکو ٹوٹلی حرام ہے, حرام, اخرو مکرو نہیں. یہ ہمارے مولوی ہے, کھایا اور آپ کو جھوٹ بول کر آپ کو ٹہلایا, آپ کو بیوقوف بنایا. کیا ہے؟ مکرو ہے, نہ تم سمجھو نہ میں سمجھوں, اور دونوں کا کام چلتے رہے. اخرو مکرو کچھ نہیں بھائی, حرام ہے. اور یہ فتح میری میں کیا طاقت ہے بھائی. ہمارے شکیل بھائی سعودی لے کر آئے, آپ نے بہت سے لوگ بھارت بھی بھائی سعودی لے کر آئے ہوں گے, جن کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا نا, ان کی ایک کتاب اور بھی ہے, بے نمازی کا انجام, یا ان کی کتاب ہے نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ بغیر جماعت کی نماز نہیں ہوتی مردوں کی. اسے ترجمہ میں نے کیا ہے, اور یہ بھی داڑھی والا بھی, اور یہ بھی ترجمہ میں نے کیا ہے. ان کا ایک مضمون ہے فتاوی ابن باز, فتاوی علماء بلد حرام, سعودی کے بڑے بڑے جو کتابیں فتوے کی, اس میں ان کا فتویٰ لکھا ہوا ہے. ان سے پوچھا گیا بیڑی, سگریٹ, تمباکو کا کیا حکم ہے؟ جواب دیا وہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اس زمانے کے ملک فیض اپنا ابا بولتے تھے, اور ان کے بغیر مشورے کے کوئی دینی مسئلہ ہوتا تھا نا, کوئی قانون پاس نہیں کرتے تھے, کتنا مانتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا اتنے جنازے میں لوگ تھے کہ بادشاہ کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے. وہ ہے علامہ ابن باز. ان سے فتویٰ پوچھا گیا بیڑی, سگریٹ, تمباکو کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کھل کے بتایا کہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو کھانا, پینا, بیچنا, استعمال کرنا ٹوٹلی حرام ہے, حرام. اور فتویٰ ہم ایسے نہیں مانتے. میرا باپ بھی بولے تو نہیں مانتا میں. کیوں مانا؟ انہوں نے قرآن کی 2 آیت پیش کی, 2 حدیثیں پیش کی, جس میں ابھی موقع نہیں اتنا بولنے کا. 2 حدیثیں, قرآن کی 2 آیت, جس کے مطابق یہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو کھانا پینا بیچنا ٹوٹل حرام.
میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے چھوڑ دو، داڑھی مکمل بڑھاؤ، داڑھی مننا چھوڑ دو، کٹی پٹی نہیں، یہ فرینچ جی کوئی بات نہیں، بعد یہ لیٹ ہو سکتا ہے، یہ نماز لیٹ ہو سکتی ہے، یہیں پڑھیں گے، یہیں پڑھیں گے، یہیں ہوگی، ہاں بڑی بڑی یہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ مجلس اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہم لیٹ پڑھ سکتے ہیں نماز کو، یہی نماز ہے جو لیٹ پڑھ سکتے ہیں، جس کو اکثر لوگ نماز لیٹ پڑھتے ہیں، یہی نماز ہے جتنا لیٹ پڑھے اتنا بڑا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ بیڑی سگریٹ تمباکو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ یہ حرام ہے، اور بیچنا بھی چھوڑ دو، اور کھلانا پلانا بھی چھوڑ دو، یہ حرام چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور علماء کرام کے بڑے بڑے فتوے موجود ہیں کتاب و سنت کے روشنی میں، حوالے کے روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بولیں گے، آپ کو بولو کہ بھائی چھوڑ دو بھائی، ہاں انشاءاللہ دعا کرو مولانا صاحب، یہ دعا کرو ٹرکانے والی بات ہے۔ میں بولتا ہوں بھائی آپ ماشاءاللہ سگریٹ پیتے ہو، اپنے من کے مطابق راؤنڈ والا دھواں نکالتے ہو، کیسے کیسے دھواں آپ نکالتے ہو، ساری کرامات آپ کرتے ہو، ہے نا، منہ بند کرتے ہو تو ناک سے دھواں نکالتے ہو، منہ اور ناک بند کر لے ہو تو آنکھ سے دھواں نکالتے ہو، منہ ناک آنکھ بند کرتے ہو تو کان سے دھواں نکالتے ہو، یہ سب بند کرتے ہو تو پتہ نہیں کہاں سے دھواں نکالتے ہو، یہ تو پینے والے کو پتہ ہے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، تو یہ سارے کرتب آپ کرتے ہو اور دعا میں کروں، یعنی یہ ترکانے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، بھائی اللہ کا فرمان ہے جو بندہ سدھرنا چاہتا ہے ایسے کو ہم سدھارتے ہیں، جو بندے کے اندر چاہت ہوتی ہے سدھرنے کی، چھوڑنے کی گندگی کو، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ چھوڑنا چاہتے نہیں، میں لاکھ دعا کروں تو چھوڑنے والا نہیں، آپ اللہ کے سچے بندے ہوں گے، اللہ پر یقین ہے، رسول پر یقین ہے، اور یہ قرآن کی آیت پر یقین ہے، تو آپ آج سے توبہ کر لیں گے، یہ سوچیں کہ حرام۔ آپ بولیں گے وہ صحابہ کرام تھے فوراً چھوڑ لے، تو شراب والا آپ واقع دیکھو، شراب میں لٹ پٹ تھے وہ لوگ، بڑی قیمتی قیمتی شراب پیتے تھے، لیکن جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جیسا اعلان آیا، اعلان کیا ایک صحابی نے کہ بھائی آج سے شراب حرام، اسی وقت انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، پھینک دیا، یہ نہیں سوچا کہ کتنی مہنگی ہے، کتنی نا، آج ایک بیڑی کا بنڈل 10 15 20 روپے کا، 11 12 روپے کی بیڑی، یہ سگریٹ ہم پینا گوارا نہیں کہتے ہے نا، ہم یہ گوارا نہیں کہتے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے واسطے یہ چیز چھوڑو۔ ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، ممبئی کے اندر جو بہت بڑی مسجد ہے بھائی اللہ کی، اس میں میں نے بات بیان کی، ایک نوجوان جو چین اسموکر تھا، چین اسموکر، سگریٹ جلایا، یہ بجھنے سے پہلے دوسری جلایا اس سے، یہ بجھنے سے پہلے تیسری جلایا اس سے، بس نماز کے ٹائم پر، کھانے کے ٹائم پہ شاید وہ رکتا تھا، باقی بہت پیتا تھا۔ جس دن میں نے بیان کیا وہ زندہ، ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اور بندہ اتنا اچھا نیک نمازی تھا، کپڑے اچھے پہنتا تھا، مکمل داڑھی تھی، اور جب گھر سے نکلتا تھا وہ نکلتا تھا اپنے گھر سے کرلا سے، اور اس کا ایم کے مارکیٹ مسافر خانہ حج ہاؤس کے پاس میں اس کی دکان تھی، اس طرح نکلتا تھا کہ مجھے مغرب کہاں ملے گی، ظہر کہاں ملے گی، عصر کہاں ملے گی، جماعت کے ساتھ اتنے پابندی سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے میرا بیان سنا، اللہ گواہ ہے، وہ بندہ خطبہ سننے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد جب باہر نکلا، دونوں ہاتھ میں، دونوں جیب میں ہاتھ ڈالا، اس زمانے میں وہ مالدار بہت تھا ماشاءاللہ، مہنگی مہنگی دو پاکٹ جیب میں بھرے تھے، ان کو ایسا مسئلہ اور گٹر میں پھینک دیا۔ اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے، اس چین اسموکر نے، اتنا خطرناک پینے والے نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ بولتے چھوٹتی نہیں، آپ یہ بولتے چھوٹتی نہیں، تو چھوٹتی نہیں بولنے سے آپ بچنے والے نہیں۔ وہ بندہ چھوڑ سکتا ہے جو آپ سے زیادہ پینے والا، وہ صحابہ چھوڑ سکتے ہیں، مہنگی شراب پینے والے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائی، اللہ کے واسطے یہ گندگی کو دور کرو۔ پھر میں کہوں گا آپ کو کہ جو سمجھانے سے پہلے سمجھنا ہوگا، عمل کروانے سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو نماز کا پابند بننا ہوگا، آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہوگا، نبی جیسی نماز پڑھنا ہوگا، پہلے اس کے دلائل مہیا کرنا ہوگا، پھر بھائیوں تک پہنچانا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہوگی میرے پیارے بھائیوں، تب جا کے انشاءاللہ آپ کی بات میں اثر پڑے گا، ورنہ میرے پیارے بھائیوں قیامت تک آپ میں بات کہہ جاؤ، آپ کے باتوں پہ عمل نہیں ہوگا، نہ کوئی آپ کی بات مانے گا۔ چلیے انشاءاللہ اللہ سے رب العالمین، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہمارے تمام بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو جو بڑی اٹھ کے چلے گئے بیچارے، ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ
اللہ سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، حدیث سے محبت کرنے والا، یعنی مذہب اسلام سے مکمل محبت کرنے والا، اور جو اللہ رسول سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ رسول جیسا اللہ کے حکم جیسا کر رہے ہیں، نبی جیسا، ان سے بھی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے اور ہم کو بھی بنا دے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے پھینک دے، اللہ جو ہمارے اندر پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما، اللہ تعالیٰ جن بھائیوں اور بہنوں نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمنائیں مراد اللہ پوری فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمنائیں اور مراد پوری فرما دے، اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمارا خاتمہ ہو تو اس عالم میں ہو کہ ہم مومن اور مسلمان ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔